السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نفحۃ الادب کے ترجمے کے 42 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 43 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النزاع والوئام، لڑائی جھگڑا اور اتفاق و اتحاد۔ نزاع کا معنی جھگڑا اور وئام اس کا معنی ہوتا ہے اتفاق۔ تقابلت انزان فی طریق ضیق لا یسمح الا بمرور واحدۃ منہما لوجود صخرۃ عالیۃ علی احد الجانبین وہوۃ عمیقۃ فی الجانب الآخر۔ انزن کا معنی بکری، اس کی جمع آتی ہے اعنزن اور انوزن۔ دو بکریاں ایک تنگ راستے میں آمنے سامنے ہو گئی، جو راستہ اجازت نہیں دیتا تھا مگر ان دونوں بکریوں میں سے ایک کے گزرنے کا، یعنی اس راستے پر صرف ایک بکری گزر سکتی تھی۔ لوجود صخرۃ عالیۃ علی احد الجانبین، دونوں جانب میں سے ایک جانب بلند چٹان کے پائے جانے کی وجہ سے، وہوۃ عمیقۃ فی الجانب الآخر، اور دوسری جانب میں گہری کھائی کے پائے جانے کی وجہ سے، یعنی اتنا تنگ راستہ تھا کہ ایک ہی بکری وہاں سے گزر سکتی تھی، کیونکہ ایک جانب بلند چٹان تھی تو دوسری طرف گہری کھائی تھی۔ یہ وجودن پڑھیں گے، وجد یجد وجودن، اس کا معنی ہوتا ہے پانا۔ اور سمح یسمح، سمحن و سماحن و سماحتن، کسی بات کی اجازت دینا، روا رکھنا، فیاضی سے کام لینا۔ اور ہوتن کا معنی کنویں کو بھی کہا جاتا ہے، کھڈ کو بھی کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے ہون۔ تقابل کا معنی آمنے سامنے ہو جانا۔ فرقدت احداہما علی الارض، بس ان میں سے ایک دوسرے پر سو گئی۔ حتی مرت اختها من فوقها بخفۃ واحتراس، یہاں تک کہ اس کی بہن اس کے اوپر سے پھرتی کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ گزر گئی۔ خفتن کا معنی پھرتیلا پن، ہلکا پن، اور احتراس کا معنی احتیاط، احتراز، اور ایک معنی اس کا بچنا، محفوظ رہنا۔ تو پھرتی کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ گزر گئی۔ ثم قامت ہی وسارت فی سبیلہا بسلام، پھر وہ کھڑی ہو گئی اور سلامتی کے ساتھ اس کے راستے میں چلی۔ وکانت انزان اخریان علی شتی نہر ودیت علیہ قطعۃ من الخشب وصلت بین الشتین کأنہا قنطرۃ ضیقۃ۔ اور دوسری دو بکریاں نہر کے کنارے پر تھی، اور دوسری دو بکریاں نہر کے کنارے پر تھی، جس پر ایک لکڑی کا ٹکڑا رکھا گیا تھا۔ دو اور بکریاں نہر کے دونوں کنارے پر تھی، جس پر لکڑی کا ایک تختہ اس طرح رکھا ہوا تھا جس نے دونوں کناروں کو ملا دیا تھا۔ وصلت بین الشتین، جس نے دونوں کناروں کو ملا دیا تھا۔ کانہا قنطرۃ ضیقۃ، ایسا لگتا تھا جیسے چھوٹا سا پل ہے۔ قنطرۃ کا معنی پل، اور ضیقۃ کا معنی تنگ، چھوٹا۔ شتن دریا کا کنارہ، اس کی جمع آتی ہے شتوتن اور شتان۔ فسارت کل واحدۃ من جہتها الی وسط الخشب، بس ہر ایک چلی لکڑی کے بیچوں بیچ اس کی سمت سے، بس ہر ایک اس کی سمت سے لکڑی کے بیچ چلی۔ وہنالک لم تجدا سبیلا لمرورہما معا، اور وہاں ان دونوں نے کوئی راستہ نہیں پایا ساتھ میں گزرنے کے لیے۔
اس پل کو پار کرنے کے لیے، ساتھ میں پار کرنے کے لیے انہوں نے اور کوئی راستہ نہیں پایا۔ ہر ایک بکری اپنی جانب سے تختے کے درمیان تک پہنچی، وہاں ان کو ایک ساتھ گزرنے کا راستہ نہ ملا۔ وَهُنَالِكَ وَلَمْ تَرْضَ إِحْدَاهُمَا أَن تَرْجِعَ فَتَمُرَّ أُخْتُهَا، اور ان دونوں میں سے ایک بھی پیچھے ہٹنے کو آمادہ نہ ہوئی، ان دونوں میں سے ایک بھی راضی نہیں ہوئی یہ کہ وہ لوٹے، یعنی ان میں سے ایک بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوئی کہ اس کی بہن گزر جائے۔ فقام بینہما عراق شدید اسقط الاثنتین فی قعر النہر، ان میں ایسی سخت جنگ ہوئی جس نے ان دونوں کو نہر کی گہرائی میں گرا دیا۔ عراق ان کا معنی جنگ، لڑائی، اور اسقط یسقط اسقاطن کا معنی گرا دینا، اور قعر کا معنی گہرائی۔ ان دونوں کے درمیان ایسی جنگ کھڑی ہو گئی کہ اس نے دونوں کو نہر کی گہرائی میں گرا دیا۔ وما تتجزا عنادہما، اور اپنی ضد کے باعث، سرکشی کے باعث وہ دونوں مر گئی۔ عناد ان کا معنی ضد، ہٹ درمی، سرکشی، نافرمانی، دشمنی۔ اور قعر کا معنی گہرائی، آخری تہ، تلی، اور ہر کھوکھلی چیز کی نچلی سطح۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے جلس فی قعر بیتہ، وہ گوشہ نشین ہو گیا، یعنی گھر ہی میں رہنے لگا۔ جلس فی قعر بیتہ، وہ گوشہ نشین ہو گیا یعنی گھر ہی میں رہنے لگا۔ ولو لانت احداہما للاخری کما فعلت الانزان الاولیان لما اصابہما ضرر، اگر ان میں سے کوئی بھی دوسرے کے لیے نرمی اختیار کرتی، نرم ہو جاتی، لانا یلینو لینن، اس کا معنی ہوتا ہے نرم ہو جانا، نرمی اختیار کرنا۔ اگر ان میں سے کوئی بھی دوسری کے لیے نرمی اختیار کرتی جیسا کہ پہلی دو بکریوں نے کی تھی، لما اصابہما ضرر، تو ان کو کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ ضرر کا معنی نقصان، اور اصابتن کا معنی پہنچنا، لاحق ہونا، لگنا۔ التعاون بین اعمی و قصیح، اندھے اور لنگڑے کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا۔ قصیح کا معنی لنگڑا۔ یہ قصیح یکسہ قصحن و قصاحن و قصاحتن بابی سمیع سے ہیں، بے حس پاؤں یا بے حس ہاتھ والا ہونا، یعنی جس کی پاؤں کے اندر احساس نہ ہو، ہاتھوں کے اندر احساس نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے قصیح۔ اور ایک اس کا معنی مطلب لنگڑا۔ مقعدن کے معنی میں، مقعدن کا معنی بھی لنگڑا، جو چلنے پھرنے سے معذور ہو۔ اور اعمی یعنی اندھا۔ قال الاعمی ان لک عینین تبصر بہما الناس وهم ذاہبون الی اعمالہم او عائدون منہا، اندھے نے کہا بلا شبہ تیری دو آنکھیں ہیں جس کے ذریعے تو لوگوں کو دیکھتا ہے، یعنی لنگڑے سے اندھا کہہ رہا ہے۔ بلا شبہ تیری دو آنکھیں ہیں جن کے ذریعے تو لوگوں کو دیکھتا ہے، اس حال میں کہ وہ ان کے کام کی طرف جا رہے ہوں یا اس سے لوٹ رہے ہوں، یعنی لوگوں کو ان کے کام کی طرف جاتے ہوئے واپس آتے ہوئے دیکھتا ہے اپنی آنکھوں کے ذریعے۔ وَتُبْصِرُ بِهِمَ الْأَزْهَارَ وَالْأَشْجَارَ وَالْبِحَارَ وَالْأَنْهَارَ، اور تو ان کے ذریعے پھولوں کو اور درختوں کو اور سمندروں کو اور نہروں کو دیکھتا ہے۔ وَتُبْصِرُ بِهِمَ الْأَسْوَاقَ وَمَا فِيهَا مِنْ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ، اور تو ان کے ذریعے بازاروں کو اور وہ بیع و شراء جو بازار میں ہوتی ہے ان کو دیکھتا ہے۔ قال القصیح، لنگڑے نے کہا لیس ہناک فائدۃ من وجود عینی وانا قصیح، میری دونوں آنکھوں کے پائے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس حال میں کہ میں لنگڑا ہوں۔
یعنی میں لنگڑا ہوں، لنگڑے ہونے کی وجہ سے میری آنکھوں کا کوئی فائدہ مجھے نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ لأننی لا استطیع ان انتقل من مکان الی مکان، اس لیے کہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہونے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں. وخیر لی ولک ان تاخذ عینی وتعطینی رجلیک، اور میرے لیے اور تیرے لیے بہتر یہ ہے کہ تو لے لے میری دونوں آنکھیں اور تو مجھے دے دے تیرے دونوں پاؤں. تو میری دونوں آنکھیں لے لے اور تو مجھے تیرے دونوں پاؤں دے دے. کیا مطلب؟ آگے آپ دیکھیے. قال الاعمى، اندھے نے کہا، لا استطيع ان اعطيك رجلي، میں طاقت نہیں رکھتا ہوں یہ کہ تجھ کو میں میرے دونوں پاؤں دے دوں. ولا تستطيع انت ان تعطيني عينيك، اور نہ تو طاقت رکھتا ہے کہ مجھے تیری دونوں آنکھیں دے دے. یعنی میں اندھا کہہ رہا ہے کہ میں تجھے میرے دونوں پاؤں نہیں دے سکتا اور نہ تو مجھے تیری دونوں آنکھیں دے سکتا ہے. وَأَحْسَنُ مِنْ هَذَا وَذَاكَ أَن نَّتَعَاوَنَ عَلَى الْحَيَاةِ، اور اس سے اور اس سے یہ بہتر ہے کہ ہم زندگی پر آپس میں تعاون کریں. کس طرح تعاون کریں؟ أَحْمِلُكَ عَلَى كَتِفِي وَأَسِيرُ بِكَ فِي الطُّرُقَاتِ، کہ میں تجھ کو میرے کندھے پر اٹھاؤں گا اور میں تجھ کو لے کر راستوں میں چلوں گا. فَتَمْشِي بِرِجْلَيَّ وَأَرَىٰ بِعَيْنَيْكَ، بس تو میرے دونوں پاؤں سے چلے گا اور میں تیری دونوں آنکھوں سے دیکھوں گا. یعنی گویا ایک قسم کا آنکھیں اس نے لے لی، پیر اس نے لے لیے. فتمشی برجلیہ وارا بعینیک، پس تو چلے گا میرے دونوں پاؤں سے اور میں دیکھوں گا تیری دونوں آنکھوں سے. وافق الکسیح علی فکرۃ الاعمی، تو لنگڑے نے اندھے کی سوچ اور آئیڈیا پر اتفاق کیا. فاستطاع الاول ان یمشی بدون تعب واستطاع الثانی ان یبصر دون ان یخاف، پہلے نے طاقت رکھی یعنی کر سکا کہ وہ چلے بغیر کسی تھکن کے، اور دوسرا دیکھ سکا بغیر کسی خوف کے، اور دوسرے نے طاقت رکھی یہ کہ وہ بغیر کسی خوف کے دیکھے. فرح الناس حینما رأوا الاعمی والکسیح سائرین فی الطریق، لوگ خوش ہو گئے جس وقت انہوں نے اندھے کو اور لنگڑے کو دیکھا کہ وہ دونوں راستے میں چل رہے. اندھے اور لنگڑے کو راستے میں چلتے ہوئے جس وقت لوگوں نے دیکھا تو وہ خوش ہو گئے. وعرفوا ان التعاون جعل للأعمى العینین وجعل للکسیح رجلین، اور انہوں نے جان لیا کہ تعاون، آپس میں تعاون کرنا، اس نے اندھے کو دو آنکھیں دے دی اور لنگڑے کو دو پاؤں دے دیے. یعنی آپس کے تعاون کی وجہ سے، آپس کے تعاون کے ذریعے اندھے کو دو آنکھیں مل گئی اور لنگڑے کو دو پاؤں مل گئی. یہ تھا نفحۃ الادب کے ترجمے کا سبق نمبر 43. انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اس کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 44 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تب تک کے لیے انتظار کیجیے. دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.